الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک کوشش مزید کرتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ پڑھو تو چیخ چیخ کے پڑھو، لیکن اتنا کہوں گا کہ پڑھو تو ضرور. اب کوئی بھی خاموش نہ رہے، کوشش کیجئے گا دائیں نہ دیکھیں بائیں نہ دیکھیں، ساؤنڈ والے کو نہ دیکھیں، ادھر نہ دیکھیں ادھر نہ. آپ زندہ اور حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، پھر آپ علیہ السلام کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب ان کی توجہ ہماری جانب ہے، تحقیق کرنے ہیں، کوئی ساؤنڈ بھی ادا ہے، کوئی لیٹا بھی ادا ہے، پھر درود بھی ہو جاتا ہے، ثواب بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو اصل کام ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بارگاہ نبوت سے ایک روحانی تعلق جڑنا، وہ نہیں جڑ پاتا ہے. اس لیے ایک بار جس کو کہتے ہیں نا کہ دل اور زبان کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے. زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ زبان پڑھتی ہے، دل میاں تو کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ دل میاں کو بھی حاضر کریں. اس طرح کر کے اگر آپ کو نہ پڑھنے کا مزہ آیا تو تسی بھی ایتھے تو میں بھی ایتھے ہیں، جڑی صدا دیو گے میں پڑھنے تیار ہوں. ٹرائی تو مارو یار، قربان جاؤں. سارے مزے ایک طرف، ان کے نام مبارک کے مزے کا کیا کہنا ہے. یہ تو نام ہی ایسا کہ بندہ لے تو دونوں ہو ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. تو نام اتنا میٹھا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. صرف کیا ہے کہ حضرت جی مجھے بھی اور آپ کو بھی یقینی مار گئی ہے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس نام پاک کی برکتیں کیا ہیں. پیناڈول پہ یقین ہے، ڈسپلین پہ یقین ہے، بروفین پہ یقین ہے. پکڑ کے نہ کھا کے پورے یقین سے لوگ کہتے ہیں نہیں میں کھا دی یہ پیناڈول 10 منٹ جرام آ جائے. تینوں کہ میں پتہ 10 منٹ جرام آ جائے، لیکن کیا ہے کہ پیناڈول پہ یقین ہے. رب و رب کے رسول کے نام پہ اگر آپ کو یقین ہوتا آپ کبھی اتنی بے یقینی سے یہ نام نہ لیتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا بے یقینی سے، بے توجہی سے، وجہ کیا؟ یقین نہیں ہے. اللہ کے بندو، یہی تو وہ نام ہے جو لے لے کے سید علی بن عثمان حجویری داتا صاحب بن گئے. اگر یہ نام نکالیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی تو وہ نام ہے جو لے لے کے عبد القادر سے غوث اعظم بن گئے تھے.
یہی وہ نام پاک کہتے ہیں جو لے لے کے معین الدین غریب نواز بن گئے. یہی وہ نام ہے جو لے لے کے نظام الدین جو ہیں وہ محبوب الہی بن گئے. ایک بار جی یقین دینا پوری توجہ کے ساتھ حضرت ہم یہ بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہم اس زمانے سے یا اس دور سے گزر رہے ہیں کہ میں اب آپ آتے ہیں نا جی ساری نو تویز چاہیے سب نو. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تویز نہ دو یا تویز دینا نہ جائز ہے نہیں، لیکن اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ یار یہ اس میں مبارک ہے، مثلا یا حیو یا قیوم، یہ تو زار بھری پڑھنا نہیں تیار کوئی تویز دے دے. اگر آپ کہیں کہ حضرت یہ فلاں درود پاک ہے اس کی بڑی برکات لکھی ہیں کتابوں میں، تو آپ نے یہ اتنی بار پڑھنا ہے تویز. اور میرا تجربہ ہے جی اگر آپ نے کسی کو منا ہی لیا نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی تھوڑا سا جا کے نا پھر واپس پوچھنے آتا ہے نہیں حضرت پڑھے ہیں کام تے ہو جائے گا نا، پڑھے ہیں کام تے. اللہ میں کہتا ہوں حضرت جی وہ کون سا کام ہے جو ان کا نام پاک لیے نہیں ہوتا. اقبال نے تو آگے کی بھی ہوتا ہے. اقبال کہتا ہو چلیا تو ایسے جو پھنسے ہیں کام ہوئے گا کہ نہیں. سن یہ تو وہ نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کام کے پیچھے رہ گیا. پھر تو اس لیول پہ آئے گا تو جو کہ کرے گا وہ کام ہوا کرے گا، پھر تو اس لیول پہ آئے گا. ہاں ضرور بلے شاہ صاحب نکاح نہیں ہے فرماتے او دا عشق ہلورے دیندہ ہے جویں کہنا یار کریندہ ہے. پھر تو اس لیول پہ آئے گا. تو کہہ رہا ہے کہ کم ہوئے گا کہ نہیں ہے، پھر تو یہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کم شم تے پیچھے رہ گیا، کم تے کم ہی نہیں. بلکہ حضرت یہ نام پاک تو وہ ہے اگر وہ نہ ہوتے تو نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا. ہو یا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوگا. یہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نبی ہے. وہ جو نور مبارک تھا نا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمکتا تھا، جس کو دراصل سجدہ کیا گیا تھا، وہ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام میں آیا. تو کیونکہ حضرت جی عہد دیا گیا تھا انبیاء سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس لیے جتنے انبیاء آئے وہ اپنے امتیوں کو یہ بتاتے رہے وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، اور اگر وہ آ جائیں تو پھر ایک ہی کلمہ چلے گا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب نے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب نے. ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی ربنا وابعث فیہم، سب نے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی کہا وہ پہلے نبی ہیں وہ دوسرے نبی ہیں، اور کم و پیش 1,24,000 انبیاء کم و پیش، ٹھیک ہے پکا 1,24,000 کدی بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر آپ ایگزیکٹ کہیں گے 1,24,000 تو پھر ہو سکتا ہے اگر تعداد کم ہوئی تو کوئی غیر نبی کو آپ نے نبی بنا دیا، اور اگر 1,24,000 سے کوئی تعداد زیادہ ہوئی تو پھر کیا ہوا، کئی انبیاء کی آپ نے نبوت کا انکار کیا. اس لیے بہر شریعت میں لکھا ہے ایگزیکٹ نہیں، کم و پیش 1,24,000 کم و پیش. اب وہ کم و پیش وہ اللہ اور اللہ کا رسول بتائے، وہ پہلے نبی وہ دوسرے نبی. ابھی بھی تو بڑے انبیاء نے تشریف لانا ہے. آدم علیہ السلام نے بٹھا کے حضرت شیس کو کہا وہ آ رہے ہیں، بس پانی والے نہیں ہے سانو پیان دے پانی والے. اب ایزی رہنا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ جی انہوں دا نام لے سن کے بھی ترے لگے تو فائدہ کی ہو جاتا. جی انہوں دا نام لے کے سن کے بھی ترے ہی لگنی تو فائدہ کی ہویا، چھڑتے لینا ان کے نام میں اتنا نظر بھی نہیں رہا کہ ترے ہی لگن، سننے والے بھی لگے لین والے بھی لگے. نہیں کھو جاؤ ان کے نام پاک میں، کتنے تریاں شریاں یاد رہنی ہیں. تو وہ بس اب کلوز رکھنا. تو لکھا جی اتنی بار یہ تذکرہ ہوا کہ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ وہ
آ رہی ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بتائیں شان آپ کی زیادہ کیوں کی ہے؟ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے، سوال پھر کیا گیا، اب پھر خاموش رہے، سوال پھر کیا گیا، پھر آپ نے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے شہید، تو یہ پوچھتا ہے شان ان کی زیادہ یا میری؟ سن، شان تو رہ گئی کہیں پیچھے، ارے وہ تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے، یہ تو سارا کچھ ان کے ہونے، سارا کچھ، یہ سارا کچھ تو ان کے ہونے سے ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے بیٹا بندہ ان کا نام لے اور کام نہ ہو؟ جڑا نہ کتے کام ہوندا ہے انہاں دا نام لو بھی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے جی، اللہ کے تو محبوب کا نام لینے سے کون نہیں مانتا حضرت جی؟ محبوب کا نام لو تو کون نہیں مانتا؟ ہم کوئی سلسلہ بن جائے نا تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہو یار تین ودا، ان سے زیادہ کون ہے؟ وہ محبوب ہے۔ مولا حضرت نے لکھا نا بڑا خوبصورت ہے حضرت، وہ محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس لیے بیٹا جتنے کاکے بیٹھے ہو میرے سنیو پتر، یہ درود پاک تو پتر ہے ہی آپ کے حصے میں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جو اہل سنت کی وہ نشانیاں بیان فرمائیں گے، اس میں سے اہل سنت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بڑی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اذان سے پہلے آپ پڑھ رہے ہو، اگر کوئی نہیں پڑھ رہا، اگر کسی کو پیڑ پوڑ ہے تو وہ اس کو پیڑ ہے بھائی، ہمیں تو پیڑ نہیں، ہمیں تو لطف آتا ہے پڑھ کے۔ اذان کے بعد آپ پڑھ رہے ہو، نماز کے بعد آپ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے جی، جمعے کے بعد آپ پڑھ رہے ہو، محفلوں میں آپ پڑھ رہے ہو، محفلوں کے بعد آپ پڑھ رہے ہو، بلکہ وہ میں تو اب تو خیر اللہ نے کرم کر دیا نا، اب تو آرمی روکے یا پولیس روکے، دین کی وجہ سے عزت اتنی مل گئی۔ ابتدا میں بڑا حضرت وہ کہیں بجوات جانا تو ادھر انہوں نے روکنا، تو سوال ہی انہوں نے ایک کرنا کہ برود والے ہو کہ درود والے ہو، یہ سوال ہوتا تھا آرمی والوں کا نا، طویل بولتے ہیں درود والے ہو کہ برود والے ہو، تو ہم درود، اور یہ نہیں کہ اسی کو برود والے نہیں پتر، اسی برود والے بھی جائے، جدن انشاءاللہ برود پڑھن دی واری برود پڑھ کے بھی دساں گے الحمدللہ۔ ہم صلاح الدین، اسی خالی داتا صاحب والے نہیں، اسی صلاح الدین یوبی والے بھی، ہم آگے تو پول پلے کے جو ہم کوئی خالی جو ہے نا وہ جنید بغدادی والے نہیں، ہم طارق بن زیاد والے بھی، ہم کو جو ہے نا وہ خالی حضرت خواجہ غریب نواز والے نہیں ہیں، ہم جو ہے نا حضرت جی وہ ٹیپو سلطان والے بھی ہیں۔ وقت کی بات ہے، جب وقت آئے گا تو جو ہے نا انشاءاللہ ہم یہ رنگ بھی دکھائیں گے۔ یہ اللہ نے نشانی بنائی اہل سنت و جماعت کی، یہ درود والے ہیں، یہ درود پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پہ بڑی کثرت ہے۔ اس لیے پتر اوے کاکی اپنی محفلوں میں اپنی دیکھو جی، مجھے زیادہ چڑ اس لیے چڑھتی ہے، کون سا کو 200 بار پڑھنا ہے؟ 2 بار پڑھنا ہوتا ہے یار، کسی ہو بھی نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھو گے تو حضرت جی وجہ پڑھے یا نہ پڑھے، پھر جب نعرے کی باری آتی ہے، میں کیونکہ پیچھے بھی حضرت، کیونکہ یہ جڑے کیمرے لگے ہیں، کیمرے کھاٹنے دے جتنے ہوتے نہیں حضرت، صحیح بات ہے، ہم تو مجبور ہیں حضرت جی، کہتے ہیں اب کیا کسی کی دل لگاری کریں، یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ، کیونکہ حضرت جی میں تو تقریر کر کے چلا جاؤں گا، مواد تو ان کے پاس ہے، انہیں جتوں دل کرے کٹن دے، چاہے بڑی اچھی بات کو فتنہ کئی بار بنایا گیا ہے، ادھا پچھدہ کلپ کٹ کے سڑ چھڑے آگوں، پھر ساڑھے نوجوان بھی ایسے ماشاءاللہ اللہ لوگ کوئی نہیں لحاظ کرتے کہ یہ اہل سنت کا عالم ہے، یہ صحیح العقیدہ بندہ ہے، یہ سیالکوٹ میں رہتا ہے، جمعہ پڑھتے چل کے پوچھا نہیں حضرت صاحب آپ نے ہماری جماعت کے خلاف بات کی ہے، یہ ہم نے کلپ دیکھا نہیں ہے، ماں دیاں گالاں پہن، اہل سنت کو حضرت کو دشمنوں کی لوڑ ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے آپ ہی بڑے ہیں حضرت، یہ ہماری بدقسمتی ہے حضرت، ہمیں دشمنوں کی کوئی لوڑ نہیں، ہم آپس میں بڑے ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ تھوڑا سا اوپر جاتا ہے میں ان کی لات کھیچڑنا ہوں، جب میں جانا تو میری کھیچڑ دا بڑھ گئی، ہم تو یہی کام کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں حضرت اگر یہ میں ٹریول کرنے والا، اور میری عادت ہے کہ میں راستوں سے سیکھتا ہوں، گلاں بڑکاں دعوے ماری تو بہت مجھے، میں اگر حضرت کام کی میں بات کرتا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان 2 قومی نظریے پہ یہ ملک وجود میں آیا، اور اس کی بیس، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اسلام ہے،
لیکن میں حضرت جی یہ بزرگو 1000 روپیہ تانوں میرے لو بہ جاؤ 1000 روپیہ میرے لو تانوں بس بہ جاؤ تسی سانوں جڑی خوشبو دینا ہے سانوں خوشبو دین دے یہ حضرت جی میں کام کی بات کرنے لگا یہ حضرت جی حکمرانوں کی تو چھوڑو نہ ذرا ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں میں کل حضرت جی حجرہ شاہ مقیم تھا کل میں رات رستے میں حضرت ایک گاؤں آیا جس کا بورڈ پڑھ کے میں حیران رہ گیا اس کا اتنا بیہودہ نام تھا کہ اب پیچھے بہنیں بیٹھی ہیں بہنیں نہ بیٹھی ہوتی میں پھر بھی نہیں مناسب سمجھتا کہ میں اس محفل میں اس گاؤں کا نام اتنا بیہودہ نام تھا حضرت اس گاؤں کا یہ حضرت جی ساڑھی 50-75 سال دی کاراگری ہے کہ اسی اپنے پنڈاں دے نام سوارے نہیں کر سکے نواشی کو تو چھوڑو نہ وہ بات کی ہے زرداری نے کیا نہیں کیا وہ بات کی ذرا اپنا تو محاسبہ کرو نا حضرت جی اتنا بیہودہ گاؤں کا نام تھا کہ میں آپ کو نام نہیں دے اچھا حضرت جی چلو وہ حجرہ شاہ مقیم تو بہت دور ہے میں آپ کو آپ کے ساتھ ادھر نہیں چلتا ہوں بڑیانے دا پتہ ہے نا بڑیانے تو تھوڑی جی اگے بدی پورے یہ ہمارا 75 سال کا رزلٹ ہے ساڑھے پنڈ دا کی نام ہے بدی پورے سارے حضرت جی نواشی دے چگے پہ پھول دیو اپنے بھی تو پھولو نہ تم نے کیا کیا آج تک حضرت ہم اپنے گاؤں کا نام نہیں ٹھیک کر سکتے یہ حضرت میں بھی 40 سال دا ہو گیا حضرت جی رام تلائی رہی ہوئی اب جا کے رحمت تلائی وہ لاہور میں کرشن نگر وہ لاہور میں حضرت جی وہ شام نگر یہ حضرت جی ہماری یہ پروگرس ہے کم نہیں کوئی بس ایک دوجے دیاں پگڑیاں اچھالنے پہ ہیں ایک دوجے دیاں ٹنگاں کھچن لے دیں اور یہ کام ہی ہے کہ آج بھی 75 سال بعد پنڈا کی نام ہے جی بدی پور اور ایسے بیہودہ نام آج بھی موجود ہیں کہ میں یہ کام کی پوزیشن ہے یہ نہ سمجھنا کہ حضرت وہ ٹنگوڑے نے ہم نے بھی بڑے جواب بدی پور میرا دل کرتا ہے میں نام لے لیکن نہیں گندا بڑا نام ہے اور میں حیران ہوں باقاعدہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے میں حیران رہ گیا کہ یہ ہماری یہ پروگرس ہے ہماری 75 سال کی حکمران تو جو ہیں سو ہیں حضرت جی یہ ہماری پروگرس ہے کہ اسی اپنے پنڈاں دے نام نہیں سوارے کر سکے یار اتنے تمہارے پاس نام ہے اس کو بدی پور سے بدلو اس کو صدیق پور کر دو یار اس کو عمر پور کر دو اس کو علی پور کر دو اس کو جناب عثمان پور کر دو اس کو مقداد پور کر دو اس کو ابو ذر پور کر دو یہ ہماری پروگرس ہے جی 75 سال گزرنے کے بعد یہ گاؤں کا نام کیا ہے جی اور ایسے عجیب و غریب نام ہے حضرت کہ میں حیران ہوں کہ یار ہم نے کیا کیا اور کیا ہوا سارا ملبہ حضرت جی حکمرانوں پہ ڈالا اور سارے سترے چٹے اور بالکل سفید ہو کے بیٹھ گئے حکمران نہیں ٹھیک ہے تم بدی پور نواشیف کی ذمہ داری تھی آ کے اس کو بدی پور کو چینج کرنا یہ زرداری کی ذمہ داری تھی حضرت یہ تو آپ کی اور میری ذمہ داری تھی حضرت کہ بھائی ہم سارے سر میں مل کے بیٹھتے بھائی بدی پور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا قرآن تو کیا کہہ رہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور ہمارے پنڈ کا نام ہے بدی پور وہ دین جو حکم ہی نیکی کا دے ہے بس یہ حضرت جی بڑا خطرناک ہے بڑی بار حضرت نے مروایا سن اور بچے ہمارے اتنے جذباتی کہ بھائی اگر عالم کیا بندہ جائے تو کدھر جائے اس لیے حضرت بڑا جب درود پاک بس میں اتنا کہوں گا پتر جب درود پاک پڑھو پتہ لگ جائے پڑھے میں نہیں کہہ رہا کہ نعرہ نہ مارو لیکن اتنی بات یاد رکھنا اگر تمہارے درود پاک کی آواز تمہارے نعروں سے کم ہوئی تو یہ کام ٹھیک ہے نہیں اب کیونکہ میں مزید پھر حضرت جی میں کسی فتنے کو دعوت نہیں دینا چاہتا اتنے کسی نے انہیں موبائل چکے ہیں مس بھائی صاحب نے پھر نعرے کی مخالفت کر دی اللہ معاف کرے ہمیں کیا ضرورت ہے یار یہ نعرہ تو جان ہے ہماری تحریک جان ہے ہماری کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو آگے ہو کے کام کرتے ہیں کچھ بندے پیچھے بھی ہوتے ہیں آئی ایس آئی بیماری ہے لیکن کدی ویکھیا جائے کوئی آئی ایس آئی کا بندہ
मजबूरी होती है कुछ चीज़ों की। बस इतना पुत्र मेरा दिल करता है कि तुम्हारा दुरूद, हमारा दुरूद हमारे कम से कम नारों के लेवल पे तो है। मेरी बस मुझे ये होता है कि ये दुरूद की बारी आती है, आवाज़ ही नहीं निकलती। भाई आपको याद है ना जो आपने पहली बार दुरूद पाक पढ़ा, मुझे ये असल में तकलीफ होती है। ये क्यों है? इस पे बकायदा एक आयत मौजूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जिस पे बकायदा आयत मौजूद है, उसे आवाज ही नहीं निकलती किसी की, पढ़ते को। और फिर जब मैं पीछे जाके देखता हूं अपने इस्लाफ को, तो फिर उन्होंने कोयलों पे पढ़ा, उन्होंने नेज़ों पे पढ़ा, बदर में पढ़ा, उहद में पढ़ा, अबू जहल को ललकार से पढ़ा, मक्का में पढ़ा, ताइफ में पढ़ा हजरत उन्होंने। अब तो कोई नहीं है जी, आपको किसका डर है, किसका खौफ है आपको पढ़ते हुए, किस बात की शर्म आती है आपको? वो भाई यहाँ तो बकायदा हदीस पाक है, औ अंता मजनून, औ अंता मजनून, जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। वो लाओ दीवानगियां वापस हजरत, उन दीवानगियों के बगैर बात नहीं बनेगी हजरत, वो दीवानगियां लाओ वापस हजरत जी। ये शर्म जड़ी झिझक, इसको उतार फेंको, इतने कोई शर्म नहीं है। और हला जहां शर्म आनी चाहिए वहां उसे कोई शर्म नहीं है। निकाह पढ़ाने जाओ, बारात पहले लेट है, नहीं जी अद्धा घंटा हूं यार अगे लूटी पाएंगे, किसी को शर्म नहीं आ रही। तेल पे किसी को शर्म नहीं आ रही, लेकिन इतने बाकायदा हदीस है, औ अंता मजनून, जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। बुलाओ हजरत वो दीवानगी कहीं से, उनके बगैर गल नहीं। ये हालात कितने टफ हैं, आप भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, जनाब मीडिया पे भी एंकर बैठे हैं, 2-2 घंटे के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, 3-3 जनाब वो उस पे कीचड़, वो उस पे कीचड़, वो उस पे की। लेकिन भाई कभी कुरान से भी तो पूछो ना कि ये हालात क्यों बने, क्यों जमीन हम पे तंग हो रही है, क्यों मौसम हमसे रूठ रहे हैं? भाई रूठ ही गए हैं ना, जो दिन बारिशों की बारिशें होती कोई नहीं, जो दिन नहीं बारिशों के बारिशें शुरू हो जाती। कोई पूछो ना कुरान से हजरत जी क्यों हम पे जमीन तंग हो रही, क्यों हजरत जी? मैं पीछे भी हजरत बैठा था, उत्थे भी हजरत जी इदी पे गल होए कणक दी जी किन्ने दी माने 44,000 45,000, हर जगह यही बात हो रही। भाई ये तो बात कर रहे हो कि जी इतने हजार की मन, भाई वजह भी तो तलाश करो, क्यों हालात बने? जियो वाले नहीं बताएंगे भाई, एक्सप्रेस वाले नहीं बना, वो पक्की बेचनी है भाई, उन्होंने सस्पेंस देना है, उन्होंने रेटिंग लेनी है। लेकिन कुरान से पूछो ये हालात क्यों बने, तो फिर कुरान उसका पहला जवाब तुम्हें देगा। कुरान कहता है वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। और वजह कोई, ये नवाज शरीफ ये सारे तो बाद में आते हैं। असल वजह जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। और हम तकरीबन हजरत जी मुंह मोड़ चुके हैं। फजर में हजरत जी कोई नमाजी नहीं, इक्का दुक्का नमाजी है। इतने हजरत इमाम साहब की मस्जिद में कौन है? आप हैं जिंदा में? चलो मैं नहीं पूछांगा फजर कितने नमाजी। मैं हजरत एक बारी ना गग्गो मंडी गया, बहुत बड़ा मजमा था, प्रोग्राम भी मैं पोछी बैठ गया, इमाम साहब रो ही पड़े। मुझे भी समझ आई कि तू जोशे खिताबत में गलती कर बैठे। मैंने कहा उन्हें 10 होते सही, 7 नमाजी से इतना बड़ा मजमा बैठा। मैंने कहा फिर क्या फायदा इस मजमा, क्या इसमें हमें खुश हो गया, इतना बड़ा मजमा। जब फजर की नमाज हुई तो 7 नमाजी थे। और फिर हजरत जी एक तो नमाजी 7 हैं, उससे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि पूरे पिंड च किसी को तकलीफ कोई नहीं कि नमाजी से, चलो पिंड नूं तो छड्डो हजरत, कमेटी तक इसकी टेंशन नहीं ले रही है हजरत कि नमाजी 7 हैं।
मैं चलो हजरत मैंने कहा ना कैमरा लगा होता फिर हमारे लिए ना मुश्किल बन जाती, पीछे भी मैं नहीं कर रहा जी, बड़ा मामला भूगता है, मैं वो ले बैठा कम नहीं, अल्लाह मुझे डांट डूट नहीं है, क्योंकि हजरत आपने करना कुछ भी नहीं, आपने चस्का लेके चले जाना, बाज मैं जाना। मैं पीछे भी वो कंपनी का नाम लै बैठा गोल अहमद वाले ना, वो मैं जी तुसी इत्थे गोल अहमद लिखे है, दर्जी कट के सोच छड़दा अहमद साडे नबी पाक अलैहि सलाम दा नाम नहीं मुबारक, तू डब्बे ते अहमद लिखे है, तू फीते ते अहमद लिखे है, होया कख नहीं है, भूते अजी हजरत भूतिया सारा मैं, क्योंकि मैं नाल है बैठा, वो ब्रांड है पाकिस्तान भुगतना पिया चंगा भला, तो इसलिए मैं चलो वो हजरत जी मई जून जुलाई अगस्त से मुझे उनके मैनेजर्स खुद बता रहे हैं, कहते हैं हजरत जी 4 महीने च ना साड़ी उस कंपनी की प्रोडक्ट है वो सिर्फ 527 बिकी, कंपनी परेशान हो गई। हजरत जी उन्होंने इस्लामाबाद एक मीटिंग बुलाई और जितने बड़े बड़े शहर हैं ना वहाँ से वो उन्होंने बुलवाया और उनसे राय ली, वे क्यों शहर कट क्यों गई से। 4 दिन मीटिंग चली, सब ने 4 दिन के बाद हजरत उस प्रोडक्ट के हवाले से ना फैसला करके उठे, कीमत नहीं घटोदी, कीमत है 26 लाख रुपए, कीमत 26 लाख है उसकी, कीमत नहीं घटाई है, नहीं कि हजरत 26 तो उन्होंने कोई 16 कर चली या 25 कर चली, 26 ना ना कीमत 26 रखी, बस एक उन्होंने उसके हवाले से ना स्कीम निकाली है। वो मुझे बता रहे थे हजरत जी 4 महीने 527 विकियां ते मई अजे तक खत्म कोई नहीं आया तो 1000 टप गए असीं। सच बताना हजरत जी कभी हजरत किसी कमेटी ने भी इस तरह को मीटिंग बुलाई हो, फजर विच 7 नमाजी ने सिर जोड़ो, क्यों नमाजी घट ने, किस तरह नमाजी बढ़ाने ने, बताओ कि पाकिस्तान लेवल पे कभी कोई इस तरह की मीटिंग हुई, काम दी कोई गल कितने हजरत को कमेटी ने कोई मीटिंग बुलाई हो, कमेटी वाले आपस में सर जोड़ के बैठे हो, अलामा साहब को बिठाया हो, अलामा साहब बताएं इतना बड़ा गांव है नमाजी कोई नहीं, सारी मस्जिद खाली है, दसो की करना है। कमेटी वाले हजरत जी वो टैला लवा के, कमेटी वाले हजरत जी थले कालीन पवा के, कमेटी वाले हजरत जी फनूस लवा के, वो कहंदे ने वाह भाई वाह असीं ते दीन दी वो खिदमत कर छड़ी, ना कदी पहले किसी ने की ना बाद च कदी किसी ने की। लेकिन की हजरत 4 महीने च 527 विकियां, सिर्फ सिर जोड़ के बैठे हजरत, 4 दिन मीटिंग चली इस्लामाबाद में, और क्या हुआ हजरत सिर्फ मैं मुकम्मल नहीं हुआ, 1000 से मुझे कह रहे थे सेल ऊपर गई है। काश हजरत हमारे अंदर भी कमेटियों के अंदर भी ये दीन का इतना दर्द आए, ये भी सर जोड़ के बैठे कि भाई इतना बड़ा गांव है, मस्जिद में तो जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने नमाजी कोई नहीं। हम भी जाते हैं हजरत, वो मस्जिद किसी ने सोहनी बनाई हो, हमें विजिट कराएंगे, तो मेरा वो जो है ना वो मेरे सामने वो अद्धी साफी घूमती रहती है, मैं भी दिल च कहना मैं तेरिया टैला की कहदियां ने, नमाज साफ तो पूरी नहीं हुई शाब, मैं क्या करूं तेरे फनूस का, मैं क्या करूं तेरे इस महंगे महंगे खाली में। इसलिए हजरत जी कम जो है ना कम की तरफ आओ, कोई नहीं हजरत जी, शैतान ने भी तो अपना काम करना है, शैतान ने भी तो अपना काम करना है, बैठे रहे जी, खैर खैर रहे, तो ये काम की तरफ आई है, कम कोई नहीं। और हमारी इन गलतियों ने हजरत इतना तो नुकसान किया कि हर मदरसे खाली सिर्फ कमेटियों के, क्योंकि जब कमेटी बनाने का फैसला आता है कौन सा ये देखा जाता है कि किस बंदे को इल्म दीन ज़्यादा आता है उसको सदर बनाए, ज़्यादा यही देखा जाता है माली हालत, उस बेचारे को दीन तो आता कोई नहीं, तो जो हजरत उसके ख्याल में आता है करता है, ना उसको कुछ पता है ना वो उस माहौल का बंदा हो, अगर वो इस माहौल वाला हो तो फिर उसको ये फिक्र हो कि यार नमाजी बनाने, नमाजी लेके आने में मस्जिद, फिर जी गड़बड़ पे मैं बस इतना ही कहूँगा यार, ਤੁਹਾਡੇ लकीर होने का फायदा तो होना कोई
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں دکھ سے کہوں گا اس وقت پاکستان میں سب سے سستی اور سرسیام سی جس کا کوئی معیار نہیں، وہ تم لوگوں نے میرے نبی کا منبر اور مصلی بنا دیا۔ ڈی سی دی کرسی تے حضرت کو بیٹھ سکتے یا تھے مصلی تھے جن مرضی کھلا دیں، اے سی کی کرسی پہ بیٹھ سکتے، لیکن حضرت اس کو تم نے اتنا عام کر دیا، اتنا سستا کر دیا۔ میں حضرت پڑھ رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں امام کی اور گورنر کی سیلری ایک جیسی تھی۔ دور فاروقی میں امام صاحب کی اور گورنر کی سیلری، لیکن دکھ ہے میں تمہاری محبت کو کیا محبت سمجھوں، میں تمہارے نعروں کو کیا جھوٹے کھوکھلے نعرے ہیں تمہارے، لیکن تم نے میرے محبوب کے منبر اور مصلی کے ساتھ کیا کیا کہ آج اس مصلی پہ کھڑے ہونے والے کی تنہا ایک گن مین جتنی بھی نہیں ہے، وہ بھی 25,000 لے رہے ہیں۔ امام کی تنہا دور فاروقی میں گورنر کے برابر، گورنر پروٹوکول اور امام پروٹوکول ایک تھے۔ گورنر کی سہولتیں، گورنر کی سیلری اور امام کی سیلری، اور جو خطیب تھے جنہوں نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانا ہے ان کی سیلری گورنر سے بھی زیادہ حضرت۔ اور جاؤ جا کے پوچھو اس وقت آپ کے گورنر جو پنجاب کے گورنر ہیں اس کی سیلری کتنی ہے حضرت؟ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ مدرسے ویران۔ کہتے حضرت ہے اے علماء نو اللہ سلامت رکھے، میں نے پتا ہے کہ میں مدرسے ٹوری پھرن لے ترلے پاپا کے آنے لے آن لے دینے، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کہ تو کنک لے آندی کہ تو کچھ لے آندہ، اور حضرت یہ ان تیز آندھیوں میں بھی حضرت یہ دیے روشن کیے بیٹھے ہیں۔ مجھے پتا ہے مجھ سے کیا چھپا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا پتر اس کے قصوروار تم وہ سارے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج کوئی خوشی سے اپنے بچے کو عالم بنانے کو تیار ہے۔ مدرسے حضرت وہ ہی جانا ہے جڑا بچارہ کو میرے ارگا ڈاکٹر بن رہے ہیں، لوگ اپنے کھیت بیچ بیچ کے ڈاکٹر بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، لوگ اپنے کھیت بیچ بیچ کے BBA کروا رہے ہیں، لوگ اپنی پیڑیاں بیچ بیچ کے انجینئرنگ کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ کیوں بلا؟ کیونکہ سب کو پتا ہے حضرت جب یہ ڈاکٹر بنے گا تو اس کی سیلری اور تنہا کیا ہونی ہے حضرت۔ لیکن اتنے مدرسے خدا کی قسم ہے آج اس کی تو میں کہتا ہوں قربان جاؤں، سارے زمانے کی سیٹیں ایک پاسے، اس سیٹ پہ مبارک کا کیا کہنا ہے یار۔ جب حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کا وقت آیا، عرض کی گئی نماز کے لیے، فرمایا ابو بکر کو نماز پڑھائے۔ اس وقت کی نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے کامل شخصیت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر، اور ساتھ بتایا بھی گیا اے ایویں کی سیٹ نہیں ہے۔ آج حضرت اس لیول کو کرو پر جنا مدرسے پڑھے تھا، میں جرندہ آ رہا ہوں لے آؤ گورنر دے برابر جو دور فاروقی میں تھا۔ جی کیا ہے کہ اس طرح حضرت یہود و نصارہ حضرت صاحب ورک کر رہے ہیں۔ اصل میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، خود سمجھ نہیں آتی کون سی بات کروں کون سی نہ کروں۔ یہ فیس بک جو آپ کو کیا پتا پتر وہ کس کس انداز سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میں حضرت صاحب بڑے پیج چل رہے ہیں، میں نے کیے ہوئے ہیں وہ پیج، مجھے اس عبارت کے اندر حضرت جو پوشیدہ چھپا زہر ہوتا ہے نا مجھے نظر آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس پیج کو کوئی یہودی چلا رہا ہے۔ ان بیچاروں کو کیا وہ الہاد وہ بے دینی اس طرح حضرت ان کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اس دن حضرت وہ ایک عبارت نیٹ پہ ایک پیج ہے وہ چل رہا تھا جی، مجھے مولوی دا اللہ نہیں پسند، مولوی دا اللہ ماردا ہے، مولوی دا اللہ ناراض ہوندا ہے، مولوی دا اللہ آگ جو سٹدا ہے، اس طرح کا۔ اور میں نیچے اس کے لائق دیکھ کے حیران رہ گیا، مجھے وہ پتہ نہیں امی کا اللہ پسند ہے، جی بات آ گئی۔ آپ کو خود نہیں پتہ۔ یہ مثال کے طور پہ حضرت یہ پیچھے ایک بابا جی کا
ایک سلسلہ چلا. میں اللہ کی قسم میں پریشان ہو گیا آپ کا انداز دیکھ کے. میں حضرت جی یار میں نے کہا یہ کیمرہ لگا ہے پتہ نہیں بات کدھر کدھر جائے گی, نیچے لوگ کیا کیا کومنٹس کریں گے, ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ. میں نے بھی اپنی ڈیوٹی کر لی. میں حضرت ایسٹ سیالکوٹ بیٹھا تھا, بالکل پاکستان دی ایک نکر حضرت. تھوڑا سا آگے حضرت جی جو ہے نا وہ گجرات, اس سائڈ پہ حضرت جی بجوات, آگے جائیں تو بھمبر اور کشمیر شروع ہو جائے گا. 32 کلومیٹر حضرت پاکستان سے سیالکوٹ سے جموں میں. رات کے وقت حضرت آگے جائیں نا تو بالکل جموں کے اوپر جو گھر ہے مجھے دکھائی. او بابا جی پاکستان دی اس نکرے, میں تے بابا جی دی آپس کوئی دشمنی نہیں. اللہ نے مجھے خود بڑا اللہ نے مجھے نواز رکھا ہے کہ میں اس بابے کو چڑھا. میں حیران رہ گیا حضرت کہ پتر وہ آپ کو ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کا ماننے کا معیار کیا ہے. انہوں نے آپ کو چیک کیا حضرت کس طرح. ایک بابا, 2 چیزیں ہیں اس کے پاس بس. پہلی وہ کھڑا مسجد نبی شریف میں, باہر نکل رہا ہے, پتہ نہیں راستہ بھول گئے, کسی کو تلاش کر رہا ہے. اس کا انداز اس طرح ہے, یا وہ راستہ بھول چکا ہے یا وہ کسی کو تلاش. دوسرا کام اس کا کیا تھا, اس کے کپڑے بڑے سارے تھے. تصویر کو ادھر ڈالا گیا, وائرل کی گئی تصویر. اللہ آپ کو ہدایت دے, دل تے کردہ چتر پھیری تم سارے ماننے کے اس لیول پہ گئے. کسی نے اس کو ابو بکر مان لیا. میں نے کہ بات غلط نہیں کی تھی, میں تمہارے ماننے کے لیول پہ حیران ہو گئے. کہیں بابا شیخ الحدیث نہیں, کہیں بابا مفتی اعظم نہیں, کہیں بابا مدرس نہیں, کہیں بابا ناظرہ نہیں پڑھا رہا. بابے نے کوئی 40-50 سال کہیں حفظ نہیں پڑھایا. بابے نے کوئی 10-15-20-25 سال کسی مسجد میں اذان نہیں دی. بابا جی حضرت کو 50 سال سے کسی مسجد میں مؤذن نہیں تھے. کچھ بھی ایسا نہیں لکھا تھا حضرت کہ بابے نے کوئی خدمت کی. 2 چیزیں, پہلی بابا جی تھے مسجد نبوی شریف, دوسرا بابا جی نے کپڑے سادے پہن رکھے تھے. تمہارا ماننے کا لیول یہاں تک گیا, تم نے ابو بکر مانا. جس نے ابو بکر نہیں مانا اس نے کہا صحابہ جیسا ہی. اور میں حضرت جس بات سے ڈرا ہوں حضرت صاحب, جو علماء بیٹھے ہیں, میں نے حضرت صاحب جو ڈر پہ گیا ہے, میں نے کہا اس بابے کے پاس تھا کچھ نہیں تھا بابے کے پاس. مسجد نبوی شریف سے باہر نکل رہا تھا, کپڑے سادہ تھے. تم نے ابو بکر بھی مان لیا, تم نے کہا یہ ایسے لگتا ہے صحابہ کے دور سے آیا. میں پریشان ہوں. جب دجال کا خروج ہوگا اس کے پاس شعبے ہوں گے, وہ نظر بندی کرے گا. احادیث میں یہاں تک لکھا ہے وہ پتھر سے سبزہ اگائے گا. احادیث میں لکھا ہے وہ بغیر بادل کے بارش برسائے گا. اے مسجد نبوی کی بابا ویکھ کے, سادہ ویکھ کے تم نے ابو بکر مان لیا, اور دجال کا اتنا کچھ دیکھ کے کہیں تم اس کو رب ہی نہ مان لو. میں تو اتنا خوف زدہ ہوں تم سے, اتنا لیول تمہارا لو ماننے کا. حضرت صاحب کو بات ہوتی ہے کرنے والی, کو اپنا معیار رکھو یار, تم عجیب لوگ ہو. میں تو ڈر گیا تمہارا وہ, میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا. کوئی حرف ہے ہی کچھ نہیں بابے کے پاس. کوئی یہاں اوپر لکھا ہو نا جی وہ بابا جی ہیں جنہوں نے فلاں جگہ 50 سال لوگوں کو قرآن پڑھایا, سمجھ آئے. یا کوئی لکھا ہوتا یہ فلاں جگہ شیخ الحدیث ہیں, لکھا ہوتا یہ فلاں جگہ مفتی اعظم اب سکر ہیں. کو لکھا ہوتا ہے حضرت صاحب نے اتنے 1000 بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا. کچھ بھی نہیں ہے. 2 چیزاں نے, مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں, کپڑے سادے ہیں, تو ابو بکر مان گئے. میں حیران ہوں, جب دجال آئے گا شعبے ہوں گے, نظر بندیاں ہوں گی, اس کے پاس حضرت جی ٹیکنالوجی ہوگی, پوری یہودیت اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. حضرت تم اس کو کیا اس لیے پتر میں اتنا ہی کہوں گا, کام کا وقت ہے حضرت, بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا. اب کام کی طرف آؤ حضرت. کٹھے ہو کمیٹیاں والے ہو, کٹھے ہو مسجدہ والے ہو, کٹھے ہو نمازی ہو, اور نمازی بتاؤ ان علماء سے محبت کرو, ان کی قدر کرو, ان سے کام لو. دادی قسمیں تو ہی ساڑھے سینئر نے زنگ لا چھڑے. میں صحیح گل کروں گا. اگر صاحب جو کسی نے مسئلہ ہی نہیں پوچھنا تو پھر زنگ ہی لگ گیا نا. ساڑھے سینئر نو زنگ لا, سانو اینا پوچھو اسی پاگل ہو جائیے, ساری رات کتاباں کھول کے بیٹھے رہیے. سانو اینے مسئلے پوچھو. بہار شریعت چھوڑے تو نور الرضا چھوڑے تو ہدایہ چھوڑے تو جناب بیضاوی. سانو ہمیں اتنا ہم سے پوچھو.
ساری ساری رات لائبریریاں چلن گے پوچھتے ہی کوئی نہیں پوچھو گے دیا ہی آگے پوچھو گے حضرت جی لگتا ہے میرے پرا نے میرے تک کالا جادو کر چڑیا نہیں اور تو پوچھتا کوئی نہیں اس لیے پتر کم کرو جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا پتر اللہ تمہاری جوانیاں رہے گا نا اللہ تمہاری جوانیاں دین کے کام آئے میں کیا میں ادھر بھی کہوں پتر سیٹاں خالی نے پرتی ہونا لا کوئی نہیں بیٹا یاد رکھنا کچھ سیٹیں ہوتی ہیں وہ من کے سودے ہوتے ہیں اتنے تک نہیں لائی دا کسی نے بڑی سیٹیں ہوتی ہیں بندہ اچھا یہ ہمارا کاکا بیٹھا ہوا ہے آرمی کا ڈائریکٹ پتر جرنل کدی کوئی نہیں لگا ہے زمانے گزر جاتے ہیں پھر جرنل بنتا ہے لیفٹیننٹ بھی لین تو پہلے ایک باری پائی لیفٹیننٹ نو ہی نا وہ ایک باری پورا بدر جی کڑ دینے پھڑ کے رہتے سیٹیں طارق بن زیاد کی سیٹ پڑی ہوئی خالی اور یہ وہ سیٹ نہیں کہ تک ہی لائیے کسی یہ تھی روز حضرت جی مدینہ پاک روحانی عرضی بھیجنی پڑی وہ یا رسول اللہ حید کی نظر کرم میرے تے فرما چھوڑو صلاح الدین ایوبی دی سیٹ خالی میں سب نوجوانوں سے پوچھنے لگا پتر سچ دسیو یہ جب 27 رجب شریف گزری جب میرے محبوب علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے کم و پیش 1,24,000 انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی آپ نے سچ دسیو پتر اس 27 رجب کو حضرت جی مسجد اقصی نہیں پکارا ہوگا نبی پاک علیہ السلام ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی نہیں اس نے حضرت عمر کو پکارا ہوگا نہیں اس نے آوازیں دی ہوں گی سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہ کر کیا رہے تم لوگ کوئی کام ہی نہیں کرنے لگا اکٹھے ہوئے آپ نے میری خوش آمد کی میں نے آپ کی خوش آمد کی میں بھی جانے ہیں جناب وہ چولی جو پرچیاں پائیاں تو میں گیا اور ادھر بیڑا کر کے وہ تو بڑی دور بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ کشمیر ہے کتنے سال ہو گئے حضرت وہ نعرے مار رہے ہیں آج بھی تڑے تے آس لا کے بیٹھے کیا کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان آج بھی تم پہ آس لگائے بیٹھے کٹ گئے نسلیں ان کی ختم ہو گئی ہماری بیٹیوں کو ہندو اٹھا کے لے گئے لیکن آج بھی کیا کہتے ہیں کشمیر بنے گا لیکن حضرت جی ان کو کون در جا کے بتائے ہو پائی نہیں جی نہیں جو کوئی یہ تو ٹک ٹاک بناتے ہیں حضرت ان کے پاس اتنے تماشے ہیں ایک تماشے سے نکلتے ہیں دوسرا تماشا پولا ریکارڈ نکلیا حضرت جی اختر لاوا نکلیا تو شادو ویلا آ گیا یہ سنڈے دیو یہ رونا مقام اس یہ وہ دند کٹر دے رو رہی ہے رونے کا مقام ویلیت کمی کون ہر مہینے بعد ایک تماشا آنا ہوتا ہے ان کو 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ اس تماشے کا خوب تماشا کرتے اور وہ ادھر کیا رو رہے کشمیر بنے گا کوئی نہیں آپ پہ کوئی مت کرو یہ ہون شادو شودو دے یہ بولا ریکارڈ دے اللہ بالو والے وہ بچارے سادے میں کون دسے جا گئی کون کتنے ہیں جو ہی ہونے دے زمین مر گئے ان کا ان کو عادت پڑ گئی ہے غلامی کی ان کو عادت ہے 5 سال حکمرانوں سے جوتیاں کھانے کی ان کو کون بتائے کہ آپ پہ کوئی مت مارو اس پاکستان والی گل چھڑو تو کوئی معیار بناؤ نہیں یار خدا کے بندو فیل کرو ایسے سارے معاملے کیوں پروموٹ کرتے ہو کیا دیا تمہیں لاوے نے ویلے نے اور کیا ہے کھانے کو آٹا نہیں کھانے کو روٹی نہیں گاڑی میں ڈالنے کو تیل نہیں یار 300 روپے لیٹر تیل ہے کوئی ایس قوم کو ہوش ہے
اتنے کام کرنے والے پڑے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش آگے گزر گئے. مجھے حضرت جی یہ میرے بنگلہ دیشی بھائی, وہی مجھے اپنے پاکستان سے پیار ہے لیکن میرا ملک ہے, لیکن میری بیس اور میری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. بنگالی وہ بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں, لیکن ہم سے ٹوٹا انڈیا وہ آگے گزر گئے. افغانستان ہم سے آگے گزر گئے. اس لیے پتر حضرت جتھے جتھے جو ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری سمجھو حضرت, اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرو. یہ تو دادا ہے تو سمجھ کے دادے کی کیا ذمہ داری ہے. اگر تو باپ ہے تو سمجھ کے باپ کی کیا ذمہ داری ہے. اگر تو ماں ہے تو سیکھ, پوچھ, علماء سے پوچھ ماں کی کیا ذمہ داری ہے. پوری کرو اپنی اپنی ذمہ داری ہے. حضرت یہ پیچھے جب یہ معاملہ ہوا, وہ خان صاحب کی گرفتاری ہوئی جب حضرت, وہ پھر وہ ایک ویڈیو تھی حضرت جس نے, میں کیا کہوں کہ جلا ڈالا دل کو اور روح کو حضرت. کیا ہے کہ ایک بچہ اتنا جذباتی ہو چکا ہے, اس کو حضرت یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ بورڈ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھے. شاید حضرت آسمان نے یہ منظر اس سے پہلے کبھی دیکھا ہو کہ کسی مسلمان نے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ڈنڈے برسائے. شاید آسمان نے اس سے پہلے یہ منظر نہ دیکھا. اس قدر لیڈر کی محبت غالب آ گئی. اس کو کلمہ نظر نہیں آ رہا, کیا وہ کلمے پہ ڈنڈے برسائے. اللہ حضرت جی ہمارے اسلاف کا دو ہی طریقے رہے جی کلمے کے حوالے سے. کیا یا اس کلمے کے لیے جان دی یا اس کلمے کے لیے جان دی. تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نے اس کے اوپر ڈنڈے برسائے. لیکن حضرت آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچہ فیل ہوا, صرف اس کے پیچھے کئی لوگ فیل ہوئے. اس کی ماں فیل ہوئی, اس کا باپ فیل ہوا. جس سکول میں اس نے پڑھنا شروع کیا, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پنجویں, چھویں, ساتویں, آٹھویں, میرے خیال سے 9th کا بچہ طالب علم ہوگا میرے خیال سے, یا جو بھی تھا, وہ ساریاں مساں تے سارے ماسٹر فیل ہو. اتنے لوگ مل کے حضرت اس کے اندر یہ ڈال ہی نہیں سکے کہ بیٹا ساڈا تے سارا کچھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف اکیلا نہیں فیل ہوا, اس کے ساتھ کئی لوگ فیل ہو گئے. اس لیے پتر شاید آپ اندازہ لگائے بیٹھے ہوں گے کہ آئے گا پتہ نہیں کی کہے گا. اب کچھ بھی نہیں کہنے کو, اب تو کام کا وقت ہے. میرا یہی کام ہے جو میں کر رہا ہوں. مجھے یہ نہ سمجھنا کہ منوں کو پرچیاں والیاں تقریراں نہیں آندیاں. میں حضرت جب جامعہ نظامیہ تھا میں نے پوری برار خطابت یاد سی, کنز الخطیب میں یاد سی. یہ نہ سمجھے سانو نہیں, میں حضرت جی کو تے میں ہونی تھانوں سنا دینا تھا, لیکن نہیں, اب وقت کچھ ہے. اب ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت اپنے موضوع کو چینج کرنے پڑیں گے. اب امام مہدی اپنے موضوع میں لاؤ. ان کے حضرت جی وقت آ گیا, بتاؤ اپنے بچوں کو امام مہدی. اب اپنے موضوع میں حضرت جی غزوہ ہند لے کے آؤ, اب اپنے موضوع میں دجال کو لے کے آؤ. بس جی جتوں میں شروع ہوا سا میں پھر واپس درود پاک پتر اور اللہ دا ذکر خوب کرو. اور جب اس طرح کی محفل ہو, دیکھو نا یہ اتنا بڑا مجمع ہے پتر, آپ ادھر بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں. آپ کو نہیں اندازہ پتر کس کس ایجنسی اور کس کس ملک کی ایجنسی کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ صرف آپ کو نہ نوٹ کرتے ہیں. نوٹ پتہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کا, دوں گلنا جو پتہ لگے گا کتنا کا پیار ہے. پہلا وہ یہ دیکھتے ہیں جب ان کا نام آیا تو انہوں نے کیا کیا. بھائی ایمان کا تو یہ ہے نا کہ ان کا نام آئے تو بندہ مچل جائے. بندے کی کہ میں کل ہو گیا اتنے حضرت جی, وہ چلو میں نہ نہیں وہ حضرت جی انہوں نے نا یہ جیسے آپ کا پنڈال لگا, انہوں نے نا سائڈ پہ کرسیاں لگائیں, اور حضرت وہ سارے نا لتاں تے لت رکھ کے بیٹھے تھے. میں شو دے لتاں تے لت حیا کرو, نبی پاک دا نام پاک لے جا رہے, تھی لتاں تے لتاں چڑھ کے بیٹھے.
تھلے لو شو دے پتہ لگنا چاہیے ان کا نام ہے. میں تو ڈی سی سامنے لاتے لاتے رکھ کے بہن گا؟ نہیں جی، چاچا کہڑا ڈی سی بیٹھا ہے، میں اللہ دے بندے انہوں کا نام پاک لیا جا رہا ہے، ادب کر ان کے نام مبارک کا. یہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ جو لا ترفعو جو آیا مبارک ہے یہ اپنی آواز بھی ان کی آواز سے بلند نہ کرو. تو یہ صحابہ کے لیے تھا، تو اب ہمارے لیے اس آیا مبارکہ میں سے کیا جو ہے نا وہ، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ان کے نام پاک کا بھی ادب کرو، تم ان کے نام پاک کا ادب پتہ لگ گیا. اور دوسرا کام وہ کی ویکھ دینے کہ جو درود پاک پڑھن دی واری آئی تے انہوں نے کیویں پڑھیا، پھر ہی پتہ لگے گا کتنا پیار ہے. اس لیے پتر میں تھے پھر انشاءاللہ کبھی آج کے بعد جب کبھی کسی محفل میں بیٹھنا تو درود پڑھنے کی باری آئے تو پتر اس طرح نہ پڑھی ہو جو کو بیٹھا بھی ہے نا وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے بھائی اونج ٹلے جے، لیکن جو باری آندی نا انہوں دی پھر نہیں جے ویکھ دے کھ نہیں ہے. پھر ادھر رپورٹ ہی لے کے نقیب نے ترلے پوا پوا دے زباڑ لگڑایا ہی بھیج دینے رپورٹا. پتر یہ میری بات یاد رکھنا، خاکے بنانے سے پہلے انہوں نے پتہ نہیں تمہیں کتنی بار ٹیسٹ کیا ہے. ہمیں نہیں ان کی اتنی جرت پڑ گئی، انہوں نے پتہ نہیں ہمیں کتنی بار ٹیسٹ کیا ہے، ہمارے کتنے امتحان لیے ہیں، جب ان میں فیل آئے ہیں نمبر ہی نہیں ہم نے لیے، پھر انہوں نے اتنی جرت کی ہے، پھر انہوں نے اتنی ہمت کی ہے. پتہ ہے نا تیلان جو ہونا والا تیل اللہ بس اللہ کے رنگ ہیں جی بابا جی، زندگی نے وفا یہ نیازی نہیں. خدا دی قسم کوئی تھوڑا جا ٹائم بابے نو لب جاندہ، بابے نے کوئی پا وقتہ چھڑنا تھی بابے نیازی، اس کے رنگ ہیں، اس کے راز ہیں، اس کے فیصلے ہیں. نہیں آتی ہی نہیں سمجھ ذوق کوئی بات اس کی، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے. جنہوں حضرت سمجھ آ جائے انہوں دسن جو کا رہن گے جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے. یہ کیسی رازداری ہے، یہ کیسی پردہ داری ہے. جنہوں کو گل پتہ لگے انہوں دسن جو کا چھڑ دی انہی چوک پڑ لیں. تو بابا جی خادم حسین نے حضرت ایسی روح پھونکی حضرت کی لاگ چھڑی سینے ہیں حضرت بابا جی نے کو. اللہ سعد بھائی پہ اپنا خاص فضل و کرم کرے اور اللہ ان کو بابا جی کا بہترین جانشین بنائے. جو بابا جی سوچ فکر چھوڑ گئے ہیں اللہ اسی طرح حضرت ان کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر ہوتا ہی ہیں پتر تسی جتھے جتھے ہو پتر بچے ہو کام کرو، جڑے کمیٹیاں والے ہو کیمرہ بھی لگا ہے خدا دا واسطہ جے ٹیلان تے کلیناں تے ایسیاں تو گیا ہو اور بے بہو سر جوڑ کے آپس کیوں نمازی نہیں مسجد نہ قالین ہوں درییں پہ جائیں. وہ جو اتنی دیر جنہوں نے دریوں سے پڑھی کیا وہ مسجدیں نہیں تھی؟ جو اتنی دیر حضرت جی ٹہلے نہیں تھی مسجدوں میں مسجدیں نہیں تھی؟ کیوں چیز گرمی پہن لگی ہے؟ پہلے گرمی نہیں پڑتی تھی. جنہوں نے اتنے سال ایسیوں کے بغیر پڑھی، سال نہیں کئی سو سال انہوں نے بغیر ایسیوں کے پڑھی، نمازی نہیں تھے؟ تم نے قالین ڈال کے، تم نے ٹیلیں لگا کے، تم نے اے سی لگا کے، تم نے فانوس لگا کے سمجھا ہم نے مکمل کر دی. اس میں تو اقبال رو کے کہتے ہیں نا خوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، نا خوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو. کوئی نمازی لے آؤ، نمازی میری رونق نمازیوں سے ہے. میں کیا کروں ان ٹیلوں کا، میں کیا کروں ان قالینوں کا؟ نمازی 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 جتھے جتھے پتر ہو کام کرو. جنہیں پیو بیٹھے دے ہو سب کی ٹائم ہے میں کڑی بھی نہیں بنی. بس کتنا ٹائم ہوا ہے بیان؟ گھنٹہ کو نہیں وہ آگے بھی ہے نا. یہ ایک کام پتر تسی کرو پہلا جنہیں ابو جی بیٹھے پتر کار کما کے لال لے پہلا کام کرنا
میں حضرت ایک جگہ نا رستے کتے چلو رستے نام ہی نہیں لینا چاہیے یار، کیونکہ کسی دن کیوں بے پردہ کرنا کسی نے. میں کتے بھی حضرت جی گیا نا، ایک بچہ حضرت جی لے کے آئے زد جی انہوں دم کرو حضرت. میں کہا تھا کی قصور ہے یا میرا دم انہوں کی کہہ رہا تو پتہ نہیں انہوں کی پاپ کھوائے. اسی پاپ کھوانے ہیں اپنے بچے. پہلا کام پتر جن نے پیو بیٹھے ہو حلال حضرت. یہ لکھا ہے جی، یہ حضرت نا خدیل بن آپ کا جو بیٹا نا حضرت، وہ دینار تول رہا تھا کسی کو دینے کے لیے. تو وہ کیا تھا حضرت جی، وہ وٹیاں دے ہوتے ہیں نا دیناروں، جو دیناروں کے اوپر جس طرح ساڈا ٹھیپا ہے تو والا، تو مسجد بنی ہے دیتے نا حضرت، پورا اوپر نقش. وہ دینار پہ نا بھی حضرت جو بنا تھا نا انہوں مٹی لگی تھی حضرت. اب ہونا کیا تھا، اگر وہ مٹی صاف نہ کرتا تو مٹی بھی دیناروں کے وزن میں ڈھونڈنی تھی. کہاں دینار کہاں مٹی. وہ کیا کر رہا تھا، وہ حضرت جی اتنا مٹی صاف کرے گا تو پھر حضرت جی جڑا نا وہ دینار انہوں ترکڑی چ رکھے. حضرت دیکھ رہے تھے حضرت. آپ نے خوش ہو کے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ فعل اللہ کے نزدیک 2 عمروں اور 2 حج سے افضل ہے. لیکن ایتھے ساڈا کی حال ہے، دودھ لین جاؤ تے حضرت جی گڑوی یا پاوا چبا. دودھ لین جاؤ تے گڑوی چبی چبی، کسی دی تھلوں چبی تے کسی نے تو چب پایا. پتر پھر میرا دم کی کرے گا، بچہ پھر ضدی نہ ہوئے تو کی ہوئے. جن میں پیو بیٹھے ہو پتر حلال کما کے. اور حضرت جی آپ کہیں تو میں فجر تک حلال پہ بول سکتا ہوں، اللہ نے اتنی رحمت فرما رہی. لیکن میں حلال کے لیے ایک کی بات، حلال کی جو کوالٹیاں ہیں ان میں سب سے پہلی اور بڑی کوالٹی یہ ہے کہ حلال بڑھتا ہے، حلال بڑھتا ہے، حلال بڑھتا ہے. پہلی کوالٹی حلال کی، ودے گا پھلے گا پھلے گا. حرام نہ ودے گا نہ پھلے گا نہ پھلے گا تیری. اور حضرت صاحب میں اسی بات پر تو قبلہ صاحب رونا آتا ہے کہ ایک پاس ہے یہ قوم ایسا رویہ اختیار کرتی ہے، ایسے لگتا ہے اس قوم سے سیانی قوم کوئی نہیں. مثال کے طور پہ حضرت آج بھی ادھر آپ کے نارووال کے قریب کو فلٹر ہوگا، جا کے فلٹر پہ دیکھیں رات کو 10 بجے بھی رش ہے، 11 بجے فلٹر پہ پانی لینے چلے جائیں 12 بجے بھی رش ہے. لوگ حضرت جی وہاں پانی لینے کے لیے کھڑے ہیں. کسی سادے سے بندے کو بھی پوچھیں بھائی تو فلٹر پہ پانی لینے ہیں؟ ہاں جی صاف پانی پینا چاہیے. کیوں جی؟ گندا پانی پینے سے کڈنی خراب ہوتی ہے، گندا پانی پینے سے لیور خراب ہوتا ہے. ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ گندا پانی پینے سے لیور اور کڈنی خراب ہوتی ہے، تو بھائی ایویں ماننا کہ گندا رزق کھلانے سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، سوچیں خراب ہوتی ہیں، فکریں خراب ہو جاتی ہیں. تو گندے پانی کے نقصان کو تو مان رہا ہے، گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں مانتا؟ کیوں گھر میں گندا رزق لے کے آ رہا ہے؟ اور میں جی بس آخری گل، میں حضرت ایک ولی دیکھا جی رب دا، میں پھر دوبارہ اس کو دیکھنے کے لیے آیا لیکن وہ پھر مجھے ملا نہیں. اسی حضرت اتھوں نا یہ تے ادھر آ گئے نا، جیسا ادھر آ گئے اسی شکر گڑھ جانا سی. ٹھنڈ بڑی ہے نہ، چاہ پین تے من کرتے ہیں، ٹھنڈ بڑی پی. رستے جسی نا ایک جگہ حضرت جی وہ نا جیسے مین پہ بندہ جائے تو راستے میں گاؤں وغیرہ آتے ہیں، کونے پہ حضرت ایک چھوٹا جا نا کھوکھا ٹیپ بنے گا، اتنے اسی حضرت جی رکے. اسی انہوں کیا بابا جی بزرگ ٹائپ، اسی انہوں نے کیا حضرت 5 کپ جڑا نا چاہ کر دے. انہوں نے نا آگ بھی لائی، کرسیاں رکھیاں سی، آ کے تھی بہ گئے. وہ میری نظر پڑی تو دکان کے اندر کو تھوڑی سی برفی بھی تھی، تو برفی کو بھی دل کر اٹھا لیا. میں نے ساتھ ان کو کہا، میں نے کہا حضرت صاحب 1 پاؤ نا برفی بھی کر دیجیے. وہ میں رب دا ولی دیکھا. انہوں نے پتہ کی تھا، جب اس نے اس ترازو کے حصے پہ نا جہاں اس نے برفی رکھ کے تولنی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے حضرت جی برفی کے نیچے کاغذ رکھا. ہے برفی تھی، وہ ترکڑی گندی تھی حضرت، اس پہ اور بھی اس نے کچھ چیزیں ساتھ رکھی، تمباکو شماکو بھی نہ رکھے حضرت، تمباکو نہیں شاید کوئی اور تو کچھ تھا نا. تو اس نے کیا کیا حضرت، اس نے نا برفی کے نیچے کاغذ رکھا.
اور کاغذ رکھ کے نا پھر اس کے اوپر اس نے حضرت جی برفی میں کنی انہوں کہی سی صرف ایک، کیونکہ یہ تھا پتہ نہیں برفی کا ذائقہ کیسا ہو، اس لیے ہم نے زیادہ نہیں لی. انہیں حضرت جی دوسرے پاسے انہیں رکھنے سانا وٹے، لیکن کمال آدمی تھا. حضرت نے وٹیاں تھلے ہی کاغذ رکھیا. وہ تھا ولی رب کا. کیونکہ کیا ہونے لگا تھا، حضرت ادھر کاغذ برفی کے وزن میں تول رہا تھا. برفی 1200 روپے کلو، کاغذ 3 روپے کلو. کیسا تول تھا حضرت اس بندے، کیسا وہ رب کا ولی تھا. اگر اس نے برفی کے نیچے کاغذ رکھا تو اس نے دوسری طرف کیا کیا، اس نے حضرت جی وہ جو بانٹ تھے جڑے وٹے سن حضرت، انہوں نے وٹیاں تھلے بھی کاغذ رکھیا جی، ادھروں کاغذ تولے تے ادھروں بھی کاغذ ہی تولے. میں حضرت جی میں اٹھ کے تو گلے لایا اللہ. میں نے کہا ولی کتاباں جو پڑھتے رہے ہیں، شکر ایک آنکھاں نہ بھی دیکھ لے. وہ تھا ولی حضرت جی رب کا، ایسا تقویٰ. اب حضرت جی اتھے کی آپ مٹھائی لینے جائیں، ٹھیک ہے جی، تے اخروٹ دا حلوا 1400 روپے کلو، تو جڑا ڈبا ہے تھلے وہ بھی کروڑ دے وزن جی تو لڑے. اس لیے پتر پہلا کام پتر تسی اپنے کراچے حلال لے. اور دوسری گل جی میری بھیناں واسطے تے گل ختم، تسی سلام پڑھیو دعا کریو اسی طرح کے تسی حلال لے آؤ تے دوجا کام حضرت جڑا پھر بھیناں نے کرنا. وہ لکھا حضرت کوئی کلہ کے ولی تھے. اللہ حضرت جی ولی کے لیے لازم ہے اپنے کمال کو چھپانا. وہ لکھا جتھے ولی اپنا کمال وکھاندا ہے نا، اینا کو مجبور ہو کے وکھاندا ہے جویں عورت نو بچہ جنندیاں تکلیف ہوندی ہے، ایسے طرح ولی نو اپنا کمال وکھاندیاں تکلیف، کیونکہ اس کو چھپانے کا ڈر، اس نے چھپانا ہے. لیکن بعض جگہ لازم ہوتا ہے، دکھانا پڑ جاتا ہے. حکم ربی تو باقی چھپانا ہے، جس نے جو جتنا چھپا رہا ہے وہ اتنا صاحب کمال ہے. اے میری بہناں واسطے جی وہ حضرت جی انہوں نے کی کرنا، وہ اسلام ہندوستان اور یہ اکٹھا تھا سارا معاملہ. انہوں نے حضرت اسلام کی حقانیت مسلم محمدی دکھانے کے لیے کہ کیا ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا، سارے لوگ اکٹھے ہونے اثر کے بعد، اور انہوں نے حضرت وہ پانی پہ نا انہوں نے مصلی بچھا کے تو وہ نماز پڑھی. سب نے دیکھنا، واہ بھائی محمدی کیا کرانا تم بھی اللہ کی ذات. وہ حضرت جی گل ہوندی نا وہ جڑا نا وہ حضرت نہ کسی نے کی تھی کہ جی وہ جڑا نا بڑا جی تڑے وہ حضرت کی بیوی سے کسی نے بات کی بھائی تیرے میاں تے تیرے خامن تے بڑی اللہ دی رحمت ہے. انہوں نے کہا اودا کی کمال ہے، کمال تے میرا تھا. انہوں نے گل کسی بی بی نو پتہ لگے تو سارے پنڈ نو پتہ نہ لگے. سناندی ہے کہ انہیں دسی نہ کسی نے، لیکن انہوں مطلب ہوتا ہے کہ اگے جا کے ضرور دسی. ٹھیک ہے، کہن گی ہے کہ بھلی یہ کسی نو دسی، لیکن وہ اصل سانوں کس کہن لی کہن دی ہے نا، اصل وہ مطلب ہوتا ہے کہ سارے نو دسی. وہ حضرت ایک نو پتہ لگی تھی، اللہ حضرت نکلی پورے پنڈ میں. وہ حضرت صاحب دی بی بی کہن دی ہے جی حضرت تے کمال ہی کوئی نہیں، کمال تے سارا میرا. گل ہوں دی حضرت صاحب کل بھی آئی، کسی نے آ کے جی حضرت صاحب تہاڈی بچیاں دی امی نے کہا ہے کہ وہ دا کی کمال ہے تے میرا کمال ہے سارا جڑا وہ پانی تے مصلی بچا کے نفل پڑھدا. حضرت نے کہا روزہ دن میں رکھاں، ساری رات نفل میں پڑھا، ایک دن ایک قرآن میں ختم کرا، تے دا کی کمال ہو گیا. حضرت آئے، انہوں نے آ کے پوچھا تو کی آکھیا ہے؟ سارے پنڈ چ رولا پی گیا کہ تیرا کمال، تیرا کی کمال ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر اج ذرا پا کے دسی. وہ اثر دا ویلا آیا، سارے لوگ کٹھے ہوئے. حضرت نے جناب مصلی پایا پانی تے، مصلی پانی دے وچ بڑے ران ہوئے. حضرت نے پھر چکیا مصلی نو چھوڑ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر پایا مصلی، پھر پانی دے وچ. سمجھ گئے کہ واقعی وہ دے کمال. گھر آیا کہ کیا پلی لوگ تو ٹھیک آ کے ہوں کمال تیرا کی ہے. کیا گل سنو جی تسی کہندے ہو نا کہ میں ساری رات نفل پڑھنا وا تے میں ایک رات قرآن مکانا وا دن روزہ رکھنے، ہوں میری بھی سنو، میں کدی تہاڈا آٹا بے وضو تے بغیر درود تو نہیں جی گننا. میں کدی تہاڈا سالن بغیر قرآن پڑھدیا نہیں جی پکایا. جدو بھی پیڑے کرنیاں روٹیاں پکانیاں نال سورہ مزمل پڑھنی، جدے اندر ایڈا نورانی کھانا جائے پھر انہوں کمال نہیں میسر آنے تے اور کی میسر آنے. دو کام اسی لال کما کے لے آئیے
تے اگوں کدی اے حضرت اس پاسے لگ جان حضرت خدا دی قسم کار جنت کار لیکن نہ سی لال لے آنڈے دیں تے نہ ہونا قرآن پڑھ پڑھ کے آٹا دیں نہ درود پڑھ پڑھ پیڑے کر دیں نہ حضرت جی سورہ یاسین پڑھ دیں سالن پکا دیں دو حضرت ہے سارا کرسی پھر دو میں لال تے اے پھر دیکھو حضرت ہندہ پھر باتیں خیر کرنے کو بڑی لیکن میں اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں ملک و دیو ملکاں والا تے ملکاں دا والی نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رحم سوالی پھلوں تے بول بول بے کے گیت اسے دے گاوے عشق کہانی مک دینا ہی جے کوئی سوندہ جاوے یہ تو داستان عشق ہے لیکن کچھ آپ کی بھی مجبوری ہے ارے دوسری گل ہے میرے حضرت فرمانے ہیں بابا اینا نہ کھوائیں کہ بات ہضمی ہو جائے گلہ نہیں ہے کریں کہ سنوں یاد رہے کہ آنا اللہ کو آگ کے گئے اینی ادھر نہ کر رہی ہوں کو پوچھے بھئی کل وہ مصباحی آیا جی تو کی کہہ گیا اینا کچھ کہہ گیا ہوں سانوں آپ ہی نہیں پتا کی کہہ گیا مجھے ویسے بڑا اچھا طریقہ لگتا ہے پیر اجمل صاحب اور رضا ثاقب صاحب والا نا 5 منٹاں کم از کم یاد تے رہے نا بندے نے میں بس حضرت دل سڑے ہاں میں نے یار اے سناواں تو ہو سکتا ہے مجھے کو ٹور پڑنا اے چلو سناواں دے پیچھے جڑیاں پیڑاں بیٹھی نے انہاں کو خیال آ جائے حضرت جی وہ گود میں بچوں کو لٹا کے وہ قرآن پڑھنا ختم ہوں جانے روندے نے تے انہوں نے موبائل پڑھا میں تو ان بچوں کو دیکھ دے کہ میں ترس آتا کہ انہوں نے ماما ہی نہیں میسر آئی اے تے موبائل دے بچے نے ماں نے کدوں پال دی ماں صرف اینا ہی کر رہی ہے کہ تو رو چھڑن تے فیڈر دے دیں گے کہ تو رون گئے تے حضرت جی کو کھانا کھونا دے چھڑن گے باقی تے حضرت موبائل پالتا پہ جانے وہ حضرت جی ان کو گودی میں لٹھا کے وہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کتنے ان بچوں کو ملا ان بچوں کو وہ گودی میں لٹا کے حضرت وہ مولا یصلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم ان بچوں کو میسر آیا نا یہ تو موبائل کے بچے ہیں حضرت یہ تو فیڈر پال دینے پہ آتے نیڈو دے بچے نے یہ تو نیسلے کے بچے ہیں حضرت مجھے ترس آتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے حضرت سانو اللہ ساڑیاں ماں نے جڑے دودھ پہ آئے نا بولتے نے دودھ اندر حضرت میں تے رانن نوں تے دودھ بھی نہیں ملے یہ تے ڈبیاں دی اولاد نے بچے کی بنے گے انہاں دے اگے جا کے نہ انہاں نے لوریاں سنیاں نہ انہاں نے نعتاں سنیاں نہ انہاں نے ماواں دیاں چولیاں جو قرآن سنے حضرت جی کیا بنے گا ان کا او میری بہنوں میری اماں اللہ نے تمہاری گود کو بڑی طاقت دی ہے جو چاہو بنا سکتے اس لیے پتر جتنے جدی جڑی ذمہ داری اپنی اپنا کام کریے دیکھو ٹھیک ہے جی ہوں تسی منو تانگ نہیں کرنا کیونکہ منو کھچیاں ترویاں ککھ بھی نہیں ہونا جو ہونا ہے حضرت وہ عمل نہ ہونا زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری وما علینا الا البلاغ المبین